بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح کے 7 اصول، کل کے درس میں ان 7 اصول کی تفصیل گزری۔ اب آپ حضرات 7 اصول کو لکھ لیں اور ان پر مشق و تمرن کر لیں۔ بتا دیا خلاصے کے طور پہ کہ 3 سہام اور رؤوس کے درمیان 3 اصول کام کرتے ہیں، سہام اور رؤوس کے درمیان، اور 4 جو ہیں رؤوس اور رؤوس کے درمیان۔ اور یہ گروپ میں جو بھیج دیا، اس کو دیکھ کے آپ لوگ اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں، کتاب دیکھ کر کے اور یہ نوٹ دیکھ کر کے دیکھ لیجیے۔ قاعدہ 1، اگر سہام رؤوس پر بلا کسر بڑھ جائیں تو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر نہ بڑھ سکیں اور کسر واقع ہو تو توافق کی نسبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر توافق کی نسبت ہے سہام اور رؤوس میں تو کہتے ہیں ان کی عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور مسئلہ اول والا ہے تو اول میں۔ اور تیسرا قاعدہ جو ہے، اگر وفق توافق کی نسبت نہیں ہے تو پورے مسئلے میں تباین ہے، تو جن سہام پر منکسر ہو رہے ہیں ان کے عدد رؤوس کے کل کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے۔ تو عدد رؤوس ہی کو ضرب دینا ہے، اور باقی 4 قاعدے دیکھ لیجئے، یہ رؤوس اور رؤوس میں۔ اور میں نے بتا دیا تھا اسی دن کے کل کہ 4 طرح کی نسبتیں ہوتی ہیں 2 عددوں میں، تو پھر وہی 4 قاعدے ہیں کہ اگر 2 رؤوس اور رؤوس متماثلین ہیں، بس کسی ایک کو لے کر کے اصلی مسئلہ میں ضرب دے دینا ہے جی۔ اور اگر تداخل ہے تو بڑے والے عدد کو لے کر کے ضرب دے دینا، اصلی مسئلہ میں ضرب دے دینا ہے۔ اور توافق ہے تو وفق کو اصلی مسئلہ میں ضرب دینا ہے جی۔ اور تباین ہو تو کل کو، عدد رؤوس میں تباین ہو تو کل کو، اور توافق ہو تو وفق کو، اور تداخل ہو تو بڑے عدد کو، اور تماثل ہو تو کسی کو بھی۔ لیکن توافق اور تباین ہو تو پہلے ایک جو ہے گروپ کے جو رؤوس ہیں دوسرے گروپ کے رؤوس میں ہی یہ نسبت ہے، تو پہلے ان کو بھی نبٹنا ہے، پہلے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر تباین ہو تو ایک کے کل کو کے کل میں ضرب دینا ہے، اور ان کے درمیان توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں، یا کل کو دوسرے کے وفق میں، کسی ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیں گے، جو ٹوٹل ہوا اس کو کل مسئلہ میں اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کل 2 3 4 گروپ میں ایسا معاملہ ہے، تو جتنے گروپ ہوں گے سب میں یہی معاملہ کرنا ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے انہوں نے لکھا ہے 2 یا زائد پر منکسر ہو سہام تو عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔ قاعدہ نمبر 5، ان کے درمیان تداخل ہے تو بڑے عدد کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ نمبر 6، درمیان توافق کی نسبت ہے تو ایک کے وفق دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے۔ اور 7واں قاعدہ کی ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ ایک عدد کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، یہ ہے کل۔ لیکن اسے آپ کو اپنے الفاظ میں اپنے قلم سے لکھنا ہے۔ لکھ لیا یا نہیں؟ لکھ لیجیے، بعین ہی نقل کرنا ہے تو بھی، یا کتاب سے دیکھ کے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ تصحیح کی ضرورت بار بار پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے، یہاں پر سراجی میں دیکھ لیجیے کہ یہ تو آپ نے تصحیح نکال لی نا، تصحیح نکال لی۔ اب تصحیح کے بعد تقسیم کریں گے کیسے، تو کل میں نے دکھا دیا آپ کو۔ اس
آگے تقسیم کیسے کریں گے اس کے لیے الگ باب رکھا انہوں نے. ہاں جی، یہ دیکھیے فصل فی معرفت نصیب کل فریق کو 3-4 صورتیں بتائی ہیں. آپ کو ملانا ہو تو ملا لیجیے گا، لیکن میں بتا چکا ہوں سب وہیں پہ. جی کل کرتے ہوئے بتایا نا، آپ دیکھ لیجیے اس کو. تو کسی بھی مسئلے کو اٹھائیں، جیسے یہ مسئلہ ہے تو 45 سے بنا. اب 45 سے بنا تو بیٹیوں کا پہلے 15 سے ان کو 8 ملا تھا، 12 سے، اور چونکہ تصحیح کی ضرورت پڑ گئی تو بیٹیوں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے. تو 15 کو 3 سے ضرب دیا، 45 ہو گیا. 45 سے ہر ایک کا حصہ بانٹیں گے کیسے؟ جی تو جو ان کو اصلی مسئلہ سے جو سہام ملے ہیں، ہے نا، تو جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا اس سے ضرب دیتے ہیں. مذہب کو سہام سے ضرب دیتے ہیں. تو 3 کو 3 سے ضرب دے دیا، 9 ہو گیا. 3 کو 2 سے ضرب دے دیا، 6 ہو گیا. اور 3 کو 8 سے ضرب دے دیا، 24 ہو گیا. اس 3 کو ضرب دے دیا 8 سے. تو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے اس میں ضرب دے دیں گے اس نمبر سے جس کو ضرب دیا ہے اصل مسئلہ میں، اور جو ٹوٹل آئے گا وہ اس گروہ کا حصہ ہوگا تصحیح سے. اور پھر اگر یہ گروہ ہے، اکیلا کوئی شخص نہیں ہے، تو پھر اس کے اب تصحیح سے جو حصے ملے اس کو تقسیم کر دیں گے. نہیں، 6 بیٹیاں ہیں تو 24 کو 6 پر تقسیم کر دیں گے تو 4 مل جائیں گے. تو 7 اصول جو تصحیح کے آپ نے پڑھ لیے، وہ تصحیح کا نمبر حاصل کرنے کے لیے کہ تصحیح مسئلہ ہوگی کس سے، کس عدد سے، اور اس سے تقسیم کرنے کے لیے پھر کیا طریقہ جو میں نے کل بتا دیا کہ اصل مسئلہ میں جس نمبر کو ضرب دیا ہے اس پر ضرب دیں اصل مسئلہ سے تصحیح کو. اصل مسئلہ سے جو سہام ملے ہیں اور جو حاصل آئے اس کو تقسیم کر دیں عدد روز پہ، تو ہر شخص کا حصہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو یوں لکھ لیں: تصحیح سے تقسیم کا طریقہ. ہاں ہاں، تو ہر فریق کے سہام کو جو اصل مسئلہ سے حاصل ہوئے مضروب میں ضرب دیں. یہ ہر فریق کا حصہ ہے. اور حاصل ضرب کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کریں تو ہر فرد کا حصہ ہے. آگے کا معاملہ یہی ہے. مضروب میں ضرب دینا ہے سہام کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے. جو حاصل ضرب نکلا اس کو عدد روز پر تقسیم کرنا ہے. ہو گیا کام. ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ کو کرنا ہوگا.
جی دیکھ لیجیے، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نصیب کل فریق من التصحیح فضرب ما کان لكل فریق من اصل، تو جو ہر فریق کو حصہ ملا ہے اصل مسئلہ سے اسے ضرب دو، اس میں جو اصل مسئلہ، جس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا ہے، جو حاصل آئے گا وہ اس فریق کا حصہ ہے۔ اور جب تم جاننا چاہو ہر اس فریق کے احاد میں سے ہر احاد، ہر ایک شخص کا، تو جو کچھ ملا ہے اصل مسئلہ سے ہر فریق کو، اس کو عدد روز پہ تقسیم کر دو۔ جگہ اب 2-3 طریقے اور بتائے ہیں تناسب کا، اور سب مشکل ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیجیے۔ اب دیکھ لیجیے فصل فی قسمت الترکات بین الورثہ والغرماء، اذا کانا بین التصحیح، یعنی یہ فصل جو ہے نا اب ترکے کی تقسیم کے بارے میں، یہ تو آپ حصص متعین کر رہے ہیں نا کہ کتنا حصہ بنے گا تصحیح سے، اصل مسئلہ سے، لیکن ترکہ کتنا ہے اس کو کیسے بانٹیں گے؟ ہیں؟ آپ نے دیکھا کل کے کبھی مسئلہ 180 سے بن رہا ہے، اصل میں تو مسئلہ بن رہا ہے 12 سے، 24 سے، 6 سے، ہیں؟ لیکن جب تصحیح کا مرحلہ آتا ہے، کسر واقع ہوتا ہے، تو پورے عدد کو قصور میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو تصحیح مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے اس کی، ہیں؟ کبھی جو ہے نا 3200 کے طرح بن گیا، کبھی 50-40۔ تو اب اسی طرح سے دیکھا جائے گا کہ ان کو ترکہ کتنا چھوڑا ہے، تو ترکائی کو تو تقسیم کرنا ہے جی، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اذا کانا بین التصحیح و ترکہ مباینہ، اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان تباین کی نسبت تو پتہ چل گئی نا، تصحیح جو ہے آپ کر چکے کہ اصل مسئلہ میں ضرب دیا کسی اور نمبر کو، اور اس سے جو حاصل نکلا ٹوٹل تو تصحیح اور ترکہ کتنا تھوڑا انہوں نے، ان میں تباین ہے، تو میں نے ترکہ، تو تصحیح سے ہر وارث کو جتنے حصے ملے پورے ترکہ میں ضرب کرو، اور جو حاصل ضرب ہو اسے تصحیح پر تقسیم کر دو، تو آپ ترکہ کو تقسیم کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر وقوان و ترکہ سبعۃ دنانیر، جی، تو بنتان و ابوان میں دیکھ لیجئے کہ اب، بنت، بنت، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے، تو 6 سے مسئلہ بنا دیا، ایک باپ کو اور ایک ماں کو، اور دو بیٹیوں کو دے دیا، مگر معاملہ یہ ہے کہ ترکہ جو ہے وہ 7 دینار ہے، تو 4 میں اور 7 میں تباین ہے نا جی، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے جو طریقہ بتایا کہ تصحیح میں اور ترکہ میں تباین ہو تو ہر وارث کے سہام کو پورے ترکہ میں ضرب دو، اور پھر تصحیح پر تقسیم کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 کو یا 2 لے لیں، 2 کو 7 میں ضرب دیں گے، 7 دونی 14، اور 14 پر 6 پر 14 کو، یعنی تصحیح کا مطلب جو مسئلہ اصل مسئلہ ہو یا تصحیح ہو، تو 14 کو 6 جگہ تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو 6 دونی 12، اور حاصل آئے 2، تو اب اس میں قصور واقع ہوئے، زیرو بڑھایا، اور 6 3 18، پھر تو بڑھے گا، تو 6 3 18 اس طرح بڑھے گا،
اچھا، اسی طرح سے ایک والوں کو 7 میں ضرب دیا، ایک ایسا نکلا 7، اور پھر اس کو تقسیم کر دیا 6 سے، تو 6 کم میں 6 بچا 1۔ تو اب اس کو کہتے ہیں 6 صحیح 1/7، جب قابل تقسیم نہیں ہے تو ایک بچا نا۔ تو باپ کو ہو جائے گا، ماں کو 1 دینار اور 1/، نہیں 6 سے بٹا ہے نا، تو 1/6 ہوگا، اور بیٹیوں کو ہو جائے گا 2، تو صحیح 1/3۔ ایک اور ماں کو 1 اور باپ کو 1، 2 ہو گئے، اور 1/6، 1/6 2/6 ہو گئے، اور بیٹیوں کو 2، 2 2 4، 4 4، 4 اور 2 6، اور 1 دینار جو بچا ہے وہ کس طرح جا رہا ہے؟ ہم، ایک ہم، یہ حساب یوں ہوگا، 14 جب 2 کو 4 سے ضرب دیا، نہیں 2 کو 7 سے ضرب دیا، تو 14 نکلے، 14 کو 6 سے تقسیم کیا، تو 6 دونے 12، اور بچے 2، جب 2 بچیں گے تو اس کو کہہ دیں گے کہ 2/6، 2 صحیح 2/6، کیونکہ اب 2 تقسیم ہوگا نہیں 6 پر، تو 2 صحیح 2/6، اس طرح یہ معاملہ ہو گیا۔ ہم، باپ کو ملے گا 1 صحیح 1/6، ماں کو 1 صحیح 1/6، اور بیٹی کو ملے گا 2، 2 صحیح 2/6، دونوں کو 2 صحیح 2/6، تو کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، 7 ہو گئے نا، یہ 2 اور یہ 2 4 اور ایک 5 اور ایک 6،
اور یہ 2 2 4 5 6 6 7 ہو گئے. یہ ہے قصور میں حصہ بٹ رہا. اب اسی کو پھیلانا ہے تو پھیلا سکتے ہیں پورا نمبر لینے کے لیے. چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تباین ہو تو آگے کا وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرْكِ مُوَافَقَةً، اگر توافق ہو فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِي وَقْفِ التَّرْكَةِ، تو ہر سہام کو ترکہ کے وفق میں ضرب دیں گے اور جو حاصل نکلے گا ضرب کا اس کو تصحیح کے وقف میں تقسیم کر دیں گے. تو جو حصہ نکلے گا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا فی الوجہین. ھذا لمعرفت نصیب کل فرد اما لمعرفت نصیب کل فریق منہم فاضرب ما کان لکل فریق من نصیب مسئلہ. وہ بات وہی ہے، یا تو ہر فرد کے حاصل حصے کو جو ہے ترکیز میں بانٹنا ہے، یا پھر یہ کہ گروہ کے. فاضرب ما کان لکل فریق من نصیب مسئلہ فی وفق الترکہ ثم اقسم المبلغ علی وفق المسئلہ ان کان بین الترکہ والمسئلہ، اگر ترکہ اور اصل مسئلہ میں توافق ہو، اور اگر تباین ہو تو پورے میں وفق میں نہیں. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ سہام کو ترکہ کے وقت میں ضرب دینا ہے اور حاصل نکلے تو اصل مسئلہ کے وقت میں تقسیم کرنا ہے، وقت والی بات ہو تو. اور دونوں میں تباین ہے، نسبت دیکھنی ہے اصل مسئلہ اور ترکہ کی، یا تصحیح ہے تو تصحیح اور ترکہ کی، تصحیح اور ترکہ کی نسبت. یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں 7 دینار اور ہاں کچھ معاملہ جو 7 دینار والا جو ہے سارا معاملہ دیکھنا اس میں 7 دینار اور اصل مسئلہ جو ہے 6، ان دونوں میں تباین ہے تو ٹوٹل دونوں لے لیں گے اور کریں گے کیا، ہر ایک فریق یا ہر ایک شخص کے سہام کو پورے ترکہ میں ضرب دیں گے، حاصل آیا پورے اصل مسئلہ میں تقسیم کریں گے. اور اگر ترکہ اور تصحیح مسئلہ یا اصل مسئلہ میں تباین نہیں بلکہ توافق ہے تو پھر وہ وفق میں کریں گے، یعنی سہام کو ترکہ کے عدد وفق میں ضرب دیں گے اور حاصل کو تقسیم کر دیں گے کس پر، ہر فرد کے حصے پر. نہیں اصل مسئلہ کے وفق میں تقسیم کریں گے. فاضرب في كل تركة ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين. اما في قضاء الديون، اب دین کے قضا کا مسئلہ غرما بھی کہا تھا نا باب میں، تو دین کو بھی اسی میں بنا لیں گے. فدین کل غریمین بمنزلۃ سہام کل وارث، تو ہر غریم اور قرض خواہ کا دین جو ہے وہ ہر وارث کے سہام کے درجے میں ہے عمل میں، اور دیون کا مجموعہ بمنزلہ تصحیح کے. تو کسی نے 10 دینار دیا تھا، کسی نے 20 دیا تھا، کسی نے 25 دیا تھا، تو یہ سہام ہو گئے اور چھوڑا ساتھی ہے. تو اسی تناسب سے ان کا حصہ بٹے گا. گویا کہ 7 دینار چھوڑا تھا اور کسی نے 10 دیا ہے اس کو، کسی نے 20 دیا، کسی نے 5 دیا، تو 10 20 30 ہو گیا، 5 35 ہو گیا. تو اب جو ہے نا وہ چھوڑا 7، تو تصحیح مسئلہ جو ہے کتنا ہو گیا 35. اب دونوں میں نسبت دیں، وہی معاملہ کریں گے جو کریں. وہ ان کان ترکہ قصور، اور اگر ترکہ میں قصور ہے ففسد ترکہ والمسئلہ کلتیہما، تو ترکہ اور مسئلہ دونوں کو پھیلا دو، یعنی جن سے کسر سے بنا دو اور پھر کرو وہی جو ہم نے بتا دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے اسی مسئلے میں کون سا مسئلہ تھا کہ باپ ماں اور بنت مسئلہ بنایا 6 سے، اور انہوں نے چھوڑا ہے 7 نہیں بلکہ 7.5 روپیہ، ہے نا.
تو 750 جو ہے نا وہ اس کو قصور میں بدل دیں، تو 50 یعنی آدھا ہو گیا 7.5، تو 7 کو بھی اسی جن سے کر دیں، آدھا روپیہ جو 50 پیسہ ہوا، تو 7 کو 2 سے ضرب دے کر کے 7 دونی 14 اور 50 کو 1 مان کر کے 15 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 7 دونی 14 اور 1 15، گویا کہ ترکہ کو 15 حصے میں بانٹ دیا آپ نے، یعنی 15 8 آنا ہوگا، 15 عدد 98، 15 98 ہو گئی۔ تو یہ جو تقسیم کریں گے نا اسی طرح سے اصل مسئلہ کو بھی ضرب دے کر کے 12 بنا دیں، اصل مسئلہ کو بھی ڈبل کر دیں۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ 650 کے بجائے 625 ہے، 7 دینار اور ربع، تو ربع 1 کا چوتھا، تو 7 کو 4 سے ضرب دینا پڑے گا، 7 چوکو 28 اور 1 29 کرنا پڑے گا، جو کسر ہے۔ اگر 7 دینار اور 1 عشر ہے 10واں حصہ، 10 ہے، تو پھر 10 میں بانٹیے، 10 جگہ کریے، تو جن سے قصور میں تبدیل کریے، اور جس طرح سے تبدیل کیا ہے اسی طرح سے اصل مسئلہ کو بھی تبدیل کریے قصور میں، تو پھر جو تقسیم کیا کر لیجیے اپنا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے یہ اتنا ہو گیا، اب آپ لوگ اس کو کچھ مسائل بنائیے، جیسے مشق کے لیے ماتا زید ان زوجتن و ابوین ثلاث بنات وترک مئة دینار، كيف التوزيع والتقسيم؟ مات زيد عن 3 زوجات وأبوين و6 بنات، وترك 50 دينارا، وكيف التقسيم؟ ماتت هند عن زوج وبنت وبنتي ابن وجدة، وترك 20 دينارا، وكيف التقسيم؟ ہاں اس کو نوٹ کر لیجیے آپ لوگ اور لگا کے دکھائیے۔ اس میں پورا تصحیح کا بھی آ گیا ہے اور تقسیم یعنی ترکہ بھی ہے۔ ایک میں اس نے کتنے دینار چھوڑے؟ 100۔ دوسرے والے میں اور تیسرے والے میں چلیے